محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پہ خیر مقدم ہے۔ ابھی فی الحال آپ کی پیش خدمت ہے فن تنقید اور اردو تنقید نگاری کا جائزہ۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں تنقید کے مفہوم اور اہمیت کو، تنقید کیا ہے اور اسے کیا خیال کیا گیا ہے اور وہ ضروری ہے یا نہیں، اور ضروری ہے تو کون سی تنقید ضروری ہے، اور تنقید کے جو غلط فہمیاں ہیں وہ کیا ہے اور اصل تنقید کیا ہے وہ سمجھ چکے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے ادبی تنقید کے اصول۔ جب تک ہم اصول اور ضوابط کے مطابق کام نہیں کریں گے، کوئی بھی کام اچھے طور پہ ہم سر انجام نہیں دے سکتے، تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ان کے اصول کو ہم جانیں۔ مؤلف اسی اصول کو بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول اور ضوابط تو اتنے ہیں کہ اگر ذکر کیا جائے تو پوری کتاب درکار ہو، لیکن ہم اس میں کچھ مختصر کو ذکر کیا جائے گا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ فن پارے کے دو پہلوؤں سے دیکھا اور پرکھا جا سکتا ہے۔ کون کون سے پہلو؟ اس میں سے ایک پہلو کیا پیش کیا گیا ہے اور کس طرح پیش کیا گیا ہے، یعنی دو چیزیں، کیا اور کیسے۔ اور کیا کا کیا نام ہے؟ مواد، یعنی کون سی چیز اس فن پارے میں، موضوع کیا ہے، مواد کیا ہے جو اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرا جسے کیسے پیش کیا گیا، یعنی اس کی حیت اور اسلوب بیان کیا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں جان و تن کا رشتہ ہے، وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تنقید نگار اسے الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک فن پارے کو دو پہلو سے دیکھا جاتا ہے، تو اب تنقید کا کیا ہے؟ ادبی تنقید کا پہلا کام یہی ہے کہ فن پارے میں جو تجربہ پیش کیا گیا ہے، یا یوں کہیے کہ جو جذبہ یا خیال سمویا گیا ہے، یعنی جو مواد اس میں پیش کیا گیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے، وہ معمولی اور فرسودہ ہے یا تازہ اور فکر انگیز ہے۔ تو یہ دیکھنا کام ہوتا ہے کہ جو تجربہ اس میں پیش کیا گیا ہے اس فن پارے میں، وہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ اگلا قدم کہہ رہے ہیں کہ ادبی تنقید کا اگلا قدم یہ دیکھنا ہے کہ فنکار اپنے تجربے کو پر اثر انداز میں پیش کر سکا ہے یا نہیں۔ تو یہ ہو گیا حیت، یعنی انداز کیا رہا ہے، کیونکہ پیشکش کا انداز ہی وہ شے ہے جو کسی فن پارے میں دلکشی پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے فنکار کو متعدد فنی وسائل سے کام لینا پڑتا ہے۔ یعنی جو صنائع و بدائع کا استعمال کرتا ہے فنکار، وہ اسی لیے ہی تو کرتا ہے تاکہ اس میں اثر پیدا ہو سکے۔ تو فنکار اپنی پیشکش کے انداز کو اچھا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں مصور اپنے تجربے کو رنگوں کے ذریعے پیش کرتا ہے، اسی طرح شاعر یا ادیب اپنے خیالات و جذبات کو لفظوں کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ ذریعہ اظہار ہے، ایک وسیلہ کام کرتا ہے۔ تو شعر و ادب محض لفظوں کا کھیل نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ الفاظ آپ جمع کر دیے، لیکن ادب پارا الفاظ اور ان کے موضوع ترتیب سے ہی وجود میں آتا ہے۔ اس لیے یہی ادبی تنقید کی خصوصی توجہ کا مرکز ہوتا ہے کہ مواد کیا ہے اور اس کو پیش کیسا کیا گیا ہے، الفاظ کا انتخاب کتنا اچھا ہے اور الفاظ کی ترتیب کیسی ہے۔ وہ آگے لکھ رہے ہیں کہ ادبی تنقید کے کئی ایسے دبستان ہیں جو ادب کو کسی خاص نظریے کی روشنی میں جانچتے ہیں۔ اس چیز کو وہ دیکھتے ہیں، مثلا اشتراکیت کا پرچار ہوتا ہے یا نہیں، کوئی سوال کرتا ہے کہ اسے مذہب یا اخلاق کی تعلیم ملتی ہے کہ نہیں، کسی کو ادب سے عہد و ماحول کی عکاسی کی توقع ہوتی ہے۔ اس بات کا ذکر کر کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس نظریے کو اصل دیکھنا مقصود نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ شعر و ادب میں نظریے کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ادبی تنقید کے پیش رو کیا ہوتا ہے؟ ادبی تنقید یہ دیکھتی ہے کہ ادب واقعی ادب ہے بھی کہ نہیں، یعنی ادب کی جو خصوصیات ہیں وہ پائی جا رہی ہیں یا نہیں، یعنی وہ اس کے مواد اچھے ہیں یا نہیں، اور پیشکش درست ہے یا نہیں۔ تو ابھی تک دو چیز پڑھے ہیں، اب تیسری دیکھیے۔ ادبی تنقید اس محنت اور کاوش کو بھی نظر میں رکھتا ہے کہ جو کسی فن پارے پر صرف ہوئی ہے، کہ اس کو تیار کرنے میں کتنا وقت لگا ہے اور کتنے بار اس میں کچھ خرد برد کیا گیا ہے۔
فنکار کی محنت سے ہم اکثر بے خبر ہوتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اس کی تخلیق کتنی تراش و خراش کے بعد ہم تک پہنچی ہے۔ مسودے نہ مل جاتے تو کون جان سکتا تھا کہ ولیم بلیک کی سادہ سی شاعری اور شیکسپیئر کے ڈراموں کی نوک پلک کتنی بار سنواری گئی، اور اقبال نے ایک ایک مصرعے کو 40 بار بدلا ہے۔ تو دیکھیے 40 بار بدلا ہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ ادب الہام نہیں، شعوری کوشش اور فنکار کے محنت پہم کا ثمرہ ہوتا ہے۔ بہت ہی محنت کرنے کے بعد کوئی شعر یا کوئی فن پارہ تیار ہوتا ہے۔ تو دو چیزیں، مواد کیا ہے، حیت کیا ہے، اور اس پہ کتنی محنت ہوئی ہے۔ صرف 3 ہی نہیں، آگے دیکھتے ہیں۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ ادب پارے کی ترسیل ہوئی ہے یا نہیں، یعنی جس مقصد سے اسے لکھا گیا ہے وہ حاصل ہوا ہے یا نہیں، یعنی وہ پڑھنے اور سننے والے تک پہنچا بھی ہے یا نہیں۔ ہیگل نے کہا ہے کہ جب فنکار اپنے تجربوں کو دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے تبھی فن وجود میں آتا ہے۔ تو یہ قول بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ہیگل نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی فن پارہ یوں ہی وجود میں نہیں آتا، بلکہ فنکار جو ہوتا ہے وہ اپنی بات، کوئی خیال اور کوئی نظریہ پیش کرنا چاہتا ہے، پہنچانا چاہتا ہے، تب کوئی فن پارہ وجود میں آتا ہے۔ البتہ درست ہے کہ علمی نثر کی خوبی وضاحت و صراحت ہے۔ دیکھیے یہ بات پہنچانے کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ وضاحت اور صراحت ہونی چاہیے، لیکن ہر جگہ وضاحت اور صراحت زیادہ حسین نہیں ہوتا ہے، زیادہ بہتر نہیں ہوتا ہے۔ جیسے افسانہ اور شاعری ہے، اس میں ابہام سے حسن پیدا ہوتا ہے، لیکن ابہام بھی اتنا ہی درجے کا ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس درجے کا ہو جائے کہ وہ تخلیق پہیلی بن جائے، ایک معمہ بن جائے اور قاری سمجھ ہی نہ پائے۔ اب آگے دیکھیے ادبی تنقید کے لیے کیا ہے، یہ چیز پہلے ہی بتائی، بے تعصبی اور غیر جانبداری بہت ضروری ہے۔ یعنی دیکھتے وقت اگر تعصب پایا گیا تو اس سے بھی اثر پڑتا ہے، اور اگر جانبداری ہے تو یہ بھی ایک منفی اثر پڑتا ہے، اور اگر جانبداری ہے تو زیادہ محاسن آپ بیان کرنے لگ جائیں گے۔ تو نقاد کیا ہو، منصف مزاج نہ ہو تو وہ تنقید کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ چیز پائی جانی ضروری ہے، بے تعصبی اور غیر جانبداری۔ اس کے علاوہ ایک ادب پارے میں کیا ہے قابل قدر ہے، جو زمان و مکان کی حدود سے بلند ہو کر ابدی اور آفاقی ہو جائے۔ یہ ہے اگر فن پارے میں پیش کیا ہے تو یہ بہتر ہے، ان کسی ایک مکان سے جڑی ہوئی نہ ہو، بلکہ وہ ابدی اور پوری دنیا کے لیے ہو۔ یہاں ایک بات کہی جا رہی ہے کہ تنقید کا حق صحیح معنوں میں اسی کو ہے جس کا مطالعہ وسیع اور نظر گہری ہو۔ کلیم الدین احمد کے الفاظ میں، نقاد کو جس ساز و سامان کی ضرورت ہے وہ علم کے مختلف شعبوں کے بہترین خیالات سے آگاہی ہے۔ تو یہ انہوں نے کہہ رکھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر فن مولا ہے اور سارے علوم میں مہارت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ناممکن بات ہے کہ ہر چیز میں انسان مہارت نہیں رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس میں کیا ہے، لیکن یہ تو اس کے بس کی بات ہے کہ وہ بہترین خیالات، تازہ ترین اور فرحت بخش تصورات سے واقفیت بہم پہنچائے۔ پورے ہر فن مولا تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کی قدرت میں یہ چیز ہے کہ بہترین خیالات، تازہ ترین اور فرحت بخش تصورات سے واقفیت پہنچائے۔ ادبی تنقید کے اصول کو اگر ہم مختصراً دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بات ہے کہ فن پارے کے 2 پہلو ہیں، کون سے، کیا اور کیسے۔ کیا یعنی مواد اور کیسے یعنی حیت۔ ادبی تنقید کا کام جیسا کہ آپ معلوم ہے کہ فن پارے سے جو تجربہ پیش کیا گیا ہے، یا یوں کہیے کہ جو جذبہ اور خیال سمایا گیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے یہ بتانا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ تجربے کو پر اثر انداز میں پیش کر سکا ہے فنکار یا نہیں۔ ادبی تنقید کا کیا کام ہے، یہ کہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ ادب واقعی ادب ہے بھی کہ نہیں، اسے اپنے نظریے پر نہیں دیکھنا ہے۔ ادبی تنقید یہ بھی کرتی ہے کہ محنت اور کاوش کو بھی نظر میں رکھتی ہے کہ کتنے محنت سے اسے پیش کیا گیا ہے۔ اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ادب جو ہے الہام نہیں، شعوری کوشش اور فنکار کی محنت فہم کا ثمرہ ہو۔ تیسری بات جو ہے کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ادب پارے کی ترسیل ہوئی ہے یا نہیں۔
کیونکہ ترسیل ہی اہم ہے۔ جیسے ہیگل کا قول بھی آپ نے دیکھا کہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہی ایک فن وجود میں آتا ہے، فن پارہ وجود میں آتا ہے۔ ترسیل کے لیے کیا ضروری ہے کہ وضاحت اور صراحت ہو، لیکن افسانہ اور شاعری میں وضاحت صراحت حسن نہیں ہے، بلکہ ابہام سے حسن پیدا ہوتا ہے، اور لیکن ابہام اس درجے ہونا چاہیے کہ پہلی اور معمہ نہ بن جائے۔ اس کے آگے یہ کہا گیا ہے کہ تنقید جو ہو بے تعصبی اور غیر جانبداری ہونی چاہیے، اس لیے کہ منصف مزاج ہوگا تبھی تنقید کا حق ادا کر سکے گا، اگر نہیں ہے تو نہیں حق ادا کر سکے گا۔ اس کے علاوہ ادب پارے کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یہ تو تنقید کے لیے بات تھی، یہ ادب پارے سے متعلق کہہ رہے ہیں تاکہ تنقید نگار اس بات کو ذہن میں رکھے کہ ادب پارہ جو ہے وہ ابدی اور آفاقی ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور بات تھی کہ وسیع علم ہونا چاہیے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ ہر فن مولا ہو، لیکن یہ ہے کہ خیالات کو، بہترین خیالات کو بہم پہنچا سکے، فراہم کر سکے۔ اس ویڈیو میں یہی تک، پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔